سہیل عزیز خان کی طرف سے نرگس شیخ کے احترام میں نہایت احترام کے ساتھ میں ایک محتاط اختلاف ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں۔ میں یہ بات خاص طور پر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اصل پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ معلوماتی اور تعلیمی مقصد کے لیے شیئر کی گئی ہے۔ اگر مقصد تعلیم ہے تو ادب کے ساتھ اختلاف مخالفت نہیں ہوتا بلکہ اسی تعلیمی عمل کا حصہ ہوتا ہے۔ میرا مقصد اس معاملے کو ذاتی رنگ دینا نہیں بلکہ امریکی صدر کے اختیار کی آئینی اور قانونی حدود کو واضح کرنا ہے۔ ذاتی پس منظر کے طور پر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امریکی آئین میں میری دلچسپی کا آغاز اس کی پہلی 10 ترامیم سے ہوا جنہیں عام طور پر شہری حقوق کا منشور کہا جاتا ہے۔ ان ترامیم نے مجھے اس لیے متوجہ کیا کہ وہ بتاتی ہیں کہ ریاستی طاقت کو شہری حقوق، قانون، انصاف کے طریقہ کار اور اداروں کے توازن کے ذریعے محدود رہنا چاہیے۔ اس لیے جو خیالات میں یہاں پیش کر رہا ہوں وہ امریکی آئینی نظام کے خلاف نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اسی کشش اور احترام کا نتیجہ ہے جو امریکی آئین کی پہلی 10 ترامیم نے میرے اندر پیدا کیا۔ اصل آئینی نقطے پر آنے سے پہلے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عوامی تصویر کے بارے میں اپنی ذاتی رائے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عام میڈیا کے ذریعے جو تصویر اکثر سامنے آتی ہے وہ ایک ایسے شخص کی تصویر ہے جو بظاہر الجھا ہوا، پھنسا ہوا، غیر مستقل مزاج، کوئی پکا فیصلہ کرنے سے قاصر دکھائی دیتا۔ ایک لمحے وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، دوسرے لمحے سخت زبان استعمال کرتے ہیں۔ کبھی معاہدے کا امکان نظر آتا ہے اور کبھی شدید کارروائی کی دھمکیاں سامنے آتی ہیں۔ کبھی وہ صلح جو دکھائی دیتے ہیں اور کبھی دھمکی آمیز لہجہ اختیار کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو 25ویں ترمیم پر بحث کی حمایت کرتے ہیں بظاہر اسی عوامی تصویر سے متاثر دکھائی دیتے ہیں۔ خبریں اپنی جگہ حقیقی بیانات، لہجے کی حقیقی تبدیلیاں اور حقیقی سیاسی ہلچل بیان کر رہی ہوں گی، لیکن میری نظر میں ان خبروں سے نکالا گیا نتیجہ پھر بھی نامکمل ہو سکتا ہے۔ میری اپنی رائے مختلف ہے۔ میں مسٹر ٹرمپ کو محض ایسا شخص نہیں سمجھتا جو فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ میں انہیں ایک نہایت چالاک سیاسی کھلاڑی کے طور پر دیکھتا ہوں جو صدارتی اختیار کی حدود کو سمجھتا ہے اور ان حدود کے کنارے پر رہ کر کام کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ اکثر دباؤ، دھمکی، مذاکرات، واپسی، انتباہ اور غیر یقینی کیفیت کو سیاسی ہتھیاروں کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس سے ان کی عوامی تصویر کو نقصان پہنچ سکتا ہے، مگر یہ خود بخود یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ صدر کے فرائض انجام دینے کے قابل نہیں رہے۔ یہ غیر یقینی انداز دباؤ بڑھانے کے لیے ایک سوچا سمجھا طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نقطے کو احتیاط کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ مجھے ان کے دل و دماغ کا علم ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکی قانونی نظام ایسی سیاسی نقل و حرکت کی گنجائش دیتا ہے۔ ایک صدر بیانات، انتباہات، صدارتی احکامات، پابندیاں، ہنگامی اختیارات، فوجی تیاری، سفارتی مذاکرات اور عوامی دباؤ استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن جب باقاعدہ قانونی حدیں عبور ہو جائیں تو کانگریس، عدالتیں، قانونی مدتیں، رپورٹ دینے کی ذمہ داریاں، بجٹ کے اصول، سرکاری اشاعت کی شرط اور نگرانی کے ادارے زیادہ فعال ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیاسی زبان اور قانونی عمل کے درمیان فرق بہت اہم ہو جاتا ہے۔ ایک صدر کہہ سکتا ہے کہ میں کارروائی کروں گا، میں تباہ کر دوں گا، میں جواب دوں گا، مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، مگر قانونی نتائج صرف ڈرامائی الفاظ پر منحصر نہیں ہوتے۔ امریکی قانون کے تحت اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ عملاً کون سا قانونی قدم اٹھایا گیا ہے۔ کیا امریکی فوج کو جنگی صورتحال میں داخل کیا گیا ہے؟ کیا ہنگامی حالت باقاعدہ طور پر اعلان کی گئی ہے؟ کیا صدارتی حکم کا قانونی اثر ہے؟ کیا رقم کانگریس نے منظور کی ہے؟ اور کیا قانونی طریقہ کار پر عمل کیا گیا ہے؟ جنگی اختیارات کا قانون اس کی ایک واضح مثال ہے۔ یہ قانون محض اس لیے لاگو نہیں ہو جاتا کہ صدر سخت زبان استعمال کرے، اور نہ ہی یہ صرف اس لیے غیر متعلق ہو جاتا ہے کہ صدر جنگ کا لفظ استعمال نہ کرے۔
اس کا تعلق امریکی فوج کو جنگی کارروائیوں یا ایسی صورت حال میں داخل کرنے سے ہے جہاں حالات سے صاف ظاہر ہو کہ جنگی کارروائی میں شامل ہونے کا فوری امکان موجود ہے۔ یہ قانون صدر سے کانگریس کو رپورٹ دینے کا تقاضا کرتا ہے اور اس میں وقت کی حدیں بھی موجود ہیں۔ جب تک کانگریس اجازت نہ دے، جنگ کا اعلان نہ کرے، قانون کے ذریعے مدت نہ بڑھائے، امریکا پر مسلح حملے کی وجہ سے کانگریس کا اجلاس ممکن نہ ہو، صدر کا اختیار مکمل طور پر آزاد نہیں رہتا۔ قومی ہنگامی حالت کا قانون بھی اسی طرح کی ایک مثال ہے۔ قومی ہنگامی حالت صرف میڈیا کے سامنے دیا گیا بیان نہیں ہوتی۔ ایسی ہنگامی حالت کے اعلان کو کانگریس تک بھیجنا اور سرکاری رجسٹر میں شائع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہنگامی اختیارات بھی قانون کے تحت چلتے ہیں اور قانونی و پارلیمانی نگرانی کے تابع رہتے ہیں۔ صدارتی احکامات بھی ذاتی فرمان کے طور پر کام نہیں کرتے۔ صدر کے وہ اعلانات اور احکامات جن کا عام قانونی اثر ہو، سرکاری اشاعت کے نظام کا حصہ ہوتے ہیں۔ ان کی طاقت آئین یا قانون سے آتی ہے اور پھر بھی وہ کانگریس، عدالتوں، بعد کے صدارتی اقدام متعلقہ قانون کی شرائط سے محدود ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عوام کو جو چیز الجھن دکھائی دیتی ہے وہ بعض حالات میں صدارت کی قانونی حدود کے اندر سیاسی چال بھی ہو سکتی ہے۔ ایک صدر ایک اقدام ختم کر سکتا ہے، زبان بدل سکتا ہے، دوسرا اقدام جاری کر سکتا ہے، فوجی دھمکی سے مذاکرات کی طرف جا سکتا ہے، مذاکرات سے دباؤ کی طرف منتقل ہو سکتا ہے۔ عوام کو یہ بے ترتیبی لگ سکتی ہے، مگر قانونی نظام اسے الگ الگ اقدامات کا ایک سلسلہ سمجھ سکتا ہے جن میں سے ہر اقدام کا اپنا اختیار، اپنا طریقہ، اپنی مدت اور اپنی ممکنہ قانونی جانچ ہوتی ہے۔ یہ بات یہ بھی واضح کرتی ہے کہ کانگریس کیوں اتنی اہم ہو جاتی ہے۔ کانگریس اس معاملے سے غیر حاضر نہیں رہی۔ کانگریس کی تشویش اور جنگی اختیارات سے متعلق سرگرمی پہلے ہی سامنے آ چکی ہے، لیکن اہم نقطہ یہ ہے کہ مسٹر ٹرمپ کی دھمکی، مذاکرات، واپسی، نئے دباؤ اور بدلی ہوئی زبان کے درمیان مسلسل نقل و حرکت نے اب تک انہیں صدارتی گنجائش محفوظ رکھنے اور اپنے اقدامات پر کانگریس کے مکمل اور فیصلہ کن کنٹرول کو ٹالنے یا کمزور کرنے میں مدد دی ہے۔ میری نظر میں یہ حرکت پذیری بذات خود اس بات کا مضبوط اشارہ ہے کہ وہ قانونی حدود سے بے خبر ہو کر عمل نہیں کر رہے۔ وہ بظاہر اس انداز میں حرکت کرتے ہیں کہ ان کے صدارتی راستے کھلے رہیں اور کانگریس کی براہ راست پابندی کو ٹالا، کمزور کیا، سیاسی طور پر سنبھالا جا سکے۔ کوئی ان سے اتفاق کرے یا اختلاف، یہ صدر کی آئینی نااہلی سے الگ سوال ہے۔ مسٹر ٹرمپ کو کوئی ذاتی طور پر پسند کرے یا ناپسند، یہ یہاں مرکزی نقطہ نہیں ہے۔ آئینی نقطہ یہ ہے کہ ایک ناخوشگوار، سخت، غیر متوقع، متنازع عوامی انداز صدر کی نااہلی کے برابر نہیں ہوتا۔ 25ویں ترمیم کو سیاسی انداز، پالیسی کے اختلاف، عوامی ناپسندیدگی، میڈیا کے بنائے ہوئے تاثر کو جانچنے کے آلے میں تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ 25ویں ترمیم کا ایک اہم مگر محدود مقصد ہے۔ یہ صدر کے عہدے کے خالی ہونے، جانشینی اور صدر کی نااہلی سے متعلق ہے۔ خاص طور پر اس کی دفعہ 3 اور دفعہ 4 ایک ایسا طریقہ فراہم کرتی ہیں جس کے تحت اگر صدر اپنے عہدے کے اختیارات اور فرائض ادا کرنے کے قابل نہ رہے تو نائب صدر عارضی طور پر قائم مقام صدر کے طور پر وہ اختیارات استعمال کر سکتا ہے۔ تاہم، میرا اختلاف اس وسیع تاثر سے ہے کہ صدارتی اختیار استعمال کرنے والے شخص کی تبدیلی خود بخود امریکی ریاست کی پوری سمت بدل سکتی ہے۔ امریکہ کا صدر طاقتور ضرور ہے، لیکن صدر پوری ریاست نہیں ہوتا۔ صدر ایک شخص کی انتظامیہ کی قیادت کرتا ہے، مگر ایک شخص کی انتظامیہ اکیلی امریکی ریاست کو نہیں چلاتی۔ ریاست خود آئین، کانگریس، سینیٹ، ایوان نمائندگان، سپریم کورٹ، وفاقی عدالتوں، وفاقی اداروں، بجٹ کی منظوری، قوانین، معاہدات، دفاعی ڈھانچوں، قومی سلامتی کے اداروں اور برسوں سے قائم پالیسی کے نظام کے ذریعے چلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود صدر کے اپنے پالیسی فیصلے بھی بے حد و حساب نہیں ہوتے۔
अमरीकी आइन के आर्टिकल 2 के तहत सदर के पास इंतजामी इख्तियार है। वो फौज का सरबराह होता है, आइनी हुदूद के अंदर मुआहदात और तकर्रुरियों में किरदार अदा करता है और इस पर लाजिम है कि कवानीन को दियानतदारी से नाफिज करे। इसका मतलब ये है कि सदर अपनी ज़ाती मर्जी से हुकूमत नहीं करता, सदर कानून के अंदर रहकर काम करता है। कांग्रेस के पास भी आर्टिकल 1 के तहत बड़े आइनी इख्तियारात हैं। इनमें कानून बनाना, रकम मंजूर करना, फौज कायम करना और उसकी मदद करना, अहम कौमी मामलात को मुनज़्ज़म करना और जंग का ऐलान करना शामिल है। इसलिए बहुत सी बड़ी पॉलिसियां एक शख्स की इंतज़ामिया अकेली न बना सकती है, न उनके लिए रकम दे सकती है, न उन्हें पलट सकती है और न उन्हें देर तक कायम रख सकती है। इंतज़ामी इदारे भी कानून के पाबंद होते हैं। इंतज़ामी तरीक़ाकार के कानून के तहत अदालतें किसी सरकारी इदारे के अक़दाम को मनसूख कर सकती हैं अगर वो मनमानी पर मबनी हो, कानून के ख़िलाफ़ हो, कानूनी इख्तियार से बाहर हो, ज़रूरी तरीक़ाकार के बग़ैर किया गया हो। इसका मतलब ये है कि जब कोई इंतज़ामिया पॉलिसी तब्दील भी करे तो उसे अमूमन कानूनी और माकूल बुनियाद फराहम करना होती है। यही उसूल ख़ारजा और दिफ़ाई पॉलिसी में भी मज़बूती से लागू होता है। सदर तरजीहात और अमल दरामद की समत दे सकता है, मगर तवील मुद्दती पॉलिसी अक्सर कवानीन, बजट की मंजूरी, मुआहदात, सलामती के इदारों, दिफाई मनसूबाबंदी और कांग्रेस की निगरानी के जरिए जारी रहती है। हता के बजट पर इख्तियार भी मुतलक नहीं है। बजट रोकने से मुताल्लिक कानून के तहत सदर सिर्फ अपनी ज़ाती पॉलिसी पसंद की बुनियाद पर कांग्रेस की मंजूर शुदा रकम को गैर मुअय्यना मुद्दत तक खर्च करने से इनकार नहीं कर सकता। कांग्रेस का आइनी किरदार मुसलसल बरकरार रहता है। इसी वजह से 25वें तरमीम को महदूद मानी में समझना चाहिए। ये सदर की नाअहली की सूरत में सदारती इख्तियारात के इस्तेमाल को मुंतकिल कर सकती है, मगर ये खुद अमरीकी पॉलिसी को दोबारा नहीं लिखती। ये सिर्फ ये तब्दील करती है कि आर्जी तौर पर सदारती इख्तियार कौन इस्तेमाल करेगा। ये इस इख्तियार के गिर्द मौजूद आइनी ढांचे को ख़त्म नहीं करती। खुलासा ये है कि एक सदर तरजीहात, लहजा, अमल दरामद, तकर्रुरियां, सिफारती दबाव और बाज़ सदारती इक़दामात तब्दील कर सकता है, लेकिन अमरीकी रियासत एक शख्स की इंतज़ामिया के ज़रिए अकेली नहीं चलती। अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसी एक बहुत बड़े आइनी और इदारा जाती निज़ाम के ज़रिए बनती है। ख़ास तौर पर अमरीका से बाहर बहुत सी पॉलिसियां किसी एक इंतज़ामिया की ज़ाती पॉलिसी से ज़्यादा रियासती पॉलिसी के तसलसल की अक्कासी करती हैं। इसलिए मैं एहतराम के साथ हर ऐसी ताबीर से इख्तिलाफ करता हूं जो 25वें तरमीम को सियासी इख्तिलाफ, मीडिया की तशवीश, अवामी नापसंदीदगी, सदर के गैर मुतवक्के अंदाज का आम हल समझती है। ये तरमीम नाअहली के बारे में है, गैर मकबूलियत के बारे में नहीं। ये हुकूमत के तसलसल के बारे में है, किसी इंतज़ामिया की पॉलिसी पसंद को मनसूख करने के बारे में नहीं। और सदारती इख्तियार मुंतकिल हो जाने के बाद भी अमरीकी रियासत का गहरा आइनी ढांचा जारी रहता है। मज़ीद मुताले के लिए कानूनी हवाला जात। अमरीकी आइन की पहली 10 तरामीम यानी शहरी हुकूक का मंशूर। अमरीकी आइन की 25वें तरमीम, ख़ास तौर पर दफ़ा 3 और दफ़ा 4। अमरीकी आइन का आर्टिकल 2, जिसमें इंतज़ामी इख्तियार, फ़ौज की सरबराही, मुआहदात और तकर्रुरियों का इख्तियार और कवानीन को दियानतदारी से नाफिज करने की जिम्मेदारी शामिल है। अमरीकी आइन का आर्टिकल 1, दफ़ा 8, जिसमें कांग्रेस के कानून साजी, बजट की मंजूरी, मुसल्लह अफवाज और जंग के ऐलान के इख्तियारात शामिल हैं। जंगी इख्तियारात का कानून, अमरीकी कानून की 50वें जल्द, दफ़ात 1541, 1543 और 1544। कौमी हंगामी हालत का कानून, अमरीकी कानून की 50वें जल्द, दफ़ात 1621 और 1622। सरकारी रजिस्टर का कानून, अमरीकी कानून की 44वीं जल्द, दफ़ा 1505। इंतज़ामी तरीक़ाकार का कानून, अमरीकी कानून की 5वीं जल्द, दफ़ा 706। बजट रोकने से मुताल्लिक़ कानून, अमरीकी कानून की 2री जिल्द, दफ़ा 683।
असलहा बरामदात के कंट्रोल का कानून अमरीकी कानून की 22वीं जल्द दफ़ा 2778 With respect, I would like to place a careful disagreement on record. I am doing so precisely because the original post says that it is shared for informational and educational purposes. If the purpose is education, then respectful disagreement is not opposition, it is part of the same educational process. My intention is not to personalize the issue, but to clarify the constitutional and legal limits of presidential power. I should also say, as a matter of personal background, that my own interest in the American Constitution began through my deep admiration for the Bill of Rights. The first 10 amendments attracted me because they show that state power must be limited by rights, law, due process, and institutional balance. The thoughts I am sharing here are therefore not hostile to the American constitutional system. They are, in fact, a result of the attraction and respect that the Bill of Rights created in me. Before coming to the main constitutional point, I would like to state my own reading of the public image of President Donald Trump. The picture often created through ordinary media coverage is that of a man who appears confused, trapped, inconsistent, or unable to take a settled decision. At one moment he speaks of negotiations, at another moment he uses harsh language. At one moment there seems to be a possibility of agreement, at another moment there are warnings of severe action. Sometimes he sounds conciliatory, and sometimes he sounds threatening. Many people who support discussion of the 25th Amendment appear to be influenced by that public image. The reports themselves may be reporting real statements, real changes of tone, and real political drama. But in my view, the interpretation drawn from those reports may still be incomplete. My own reading is different. I do not see Mr. Trump simply as a man who cannot decide. I see him as a highly tactical political actor who understands the limits of presidential power and tries to operate at the edge of those limits. He often uses pressure, threat, negotiation, withdrawal, warning, and uncertainty as political tools. He may damage his public image, but that does not automatically prove inability. It may also reflect a deliberate method of using unpredictability as leverage. This point must be stated carefully. I am not claiming to know his private mind. I am saying that the American legal system makes such tactical movement possible. A president may use statements, warnings, executive actions, sanctions, emergency powers, military positioning, diplomatic negotiations, and public pressure. But when formal legal thresholds are crossed, Congress, courts, statutory time limits, reporting duties, appropriations rules, publication requirements, and oversight mechanisms can become more active. That is why the difference between political language and legal action matters. A president may say, "I will act, I will destroy, I will respond," or "talks have failed," but the legal consequences do not depend only on dramatic words. Under American law, the real question is what legal step has actually been taken, whether armed forces have been introduced into hostilities, whether an emergency has been formally declared, whether an executive order has legal effect, whether funds have been appropriated by Congress, and whether statutory procedures have been followed. The War Powers Resolution is a clear example. It does not operate merely because a president uses strong language, nor does it disappear merely because the president avoids the word war. It is concerned with the introduction of United States armed forces into hostilities, or situations where imminent involvement in hostilities is clearly indicated by the circumstances. It requires reporting to Congress and contains time limits unless Congress gives authorization, declares war, extends the period by law, or is unable to meet because of an armed attack on the United States. The National Emergencies Act is another example. A national emergency is not merely a media statement. A proclamation declaring such an emergency must be transmitted to Congress and published in the Federal Register. Emergency powers operate through statutory authority and remain subject to legal and congressional checks. Executive orders also do not operate as private commands. Presidential proclamations and executive orders with general applicability and legal effect are part of the official federal publication system. Their strength depends on constitutional or statutory authority,
and they may still be limited by Congress, courts, later presidential action, or the terms of the statute under which they are issued. This is why what looks to the public like confusion may, in some cases, be tactical movement inside the legal boundaries of the presidency. A president may end one measure, change language, issue another measure, shift from military threat to negotiation, or move from negotiation to pressure. The public may see inconsistency, the legal system may see a series of separate acts, each with its own authority, procedure, duration, and possible challenge. This also explains why Congress becomes so important. Congress has not been absent from the issue. Congressional concern and war powers activity have already appeared. But the important point is that Mr. Trump's constant movement between threat, negotiation, withdrawal, renewed pressure, and changed language has, so far, helped him preserve presidential room for maneuver and avoid or delay full decisive congressional control over his actions. In my view, this mobility is itself a strong indication that he is not simply acting without awareness of legal limits. He appears to move in a way that keeps his presidential options open while trying to avoid, delay, weaken, or politically manage direct congressional restriction. Whether one agrees with him or not, that is a different question from constitutional inability. Whether one likes or dislikes Mr. Trump personally is not the central point here. The constitutional point is this: an unpleasant, aggressive, unpredictable, or controversial public style is not the same thing as presidential inability. The 25th Amendment should not be stretched into a tool for judging political style, policy disagreement, public dislike, or media-driven impressions. I agree that the 25th Amendment has an important and limited purpose. It deals with presidential vacancy, succession, and presidential inability. In particular, Sections 3 and 4 provide a process by which presidential powers may temporarily be discharged by the vice president as acting president when the president is unable to discharge the powers and duties of the office. However, my disagreement is with any wider impression that a change in the person exercising presidential power can automatically change the whole direction of the American state. The President of the United States is powerful, but the President is not the whole state. The President leads one person's administration. One person's administration alone does not run the American state. The state itself operates through the Constitution, Congress, the Senate, the House of Representatives, the Supreme Court, federal courts, federal agencies, appropriations, statutes, treaties, defense structures, national security institutions, and long-established policy frameworks. That is why even a president's own policy choices are not unlimited. Under Article 2 of the Constitution, the president has executive power, serves as commander-in-chief, participates in treaties and appointments within constitutional limits, and must take care that the laws are faithfully executed. This means that the president does not simply rule by personal will, the president acts within law. Congress also has major constitutional powers under Article 1, including the power to legislate, appropriate funds, raise and support armies, regulate important national matters, and declare war. Therefore, many major policies cannot be created, funded, reversed, or sustained by one person's administration alone. Administrative agencies are also bound by law. Under the Administrative Procedure Act, agency action may be set aside by courts if it is arbitrary, capricious, contrary to law, beyond statutory authority, or adopted without required procedure. This means that even when an administration changes policy, it must normally provide a lawful and reasoned basis. The same principle applies strongly in foreign and defense policy. The president may direct priorities and implementation, but long-term policy often continues through statutes, appropriations, treaties, security institutions, defense planning, and congressional oversight. Even budget control is not absolute. Under the Impoundment Control Act, a president cannot simply refuse to spend appropriated funds indefinitely because of personal policy preference. Congress has a continuing constitutional role. For that reason, the 25th Amendment should be understood narrowly. It can transfer the exercise of presidential powers in cases of inability, but it does not itself rewrite American policy.
It changes who may temporarily exercise presidential authority, it does not dissolve the constitutional structure around that authority. In short, a president can change priorities, tone, enforcement, appointments, diplomatic pressure, and certain executive actions. But the American state is not run by one person or by one person's administration alone. Domestic and foreign policy are shaped by a much larger constitutional and institutional machinery. Especially outside the United States, many policies reflect continuity of state policy rather than only the personal policy of one administration. Therefore, I respectfully disagree with any interpretation that treats the 25th Amendment as a general answer to political disagreement, media concern, public dislike, or presidential unpredictability. The amendment is about inability, not unpopularity. It is about continuity of government, not the cancellation of an administration's policy preferences. And even if presidential authority is transferred, the deeper constitutional structure of the American state continues. Legal references for further study. U.S. Constitution, Bill of Rights, Amendments I.X. U.S. Constitution, 25th Amendment, especially Sections 3 and 4. U.S. Constitution, Article 2, including executive power, commander-in-chief authority, treaty and appointment powers, and the duty to take care that the laws be faithfully executed. U.S. Constitution, Article 1, Section 8, including Congress's powers over legislation, appropriations, armed forces, and declaration of war. War Powers Resolution, 50 U.S.C. Sections 1541, 1543 and 1544. National Emergencies Act, 50 U.S.C. Sections 1621 and 1622. Federal Register Act, 44 U.S.C. Section 1505. Administrative Procedure Act, 5 U.S.C. Section 706. Impoundment Control Act, 2 U.S.C. Section 683. Arms Export Control Act, 22 U.S.C. Section 2778.